السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ کے گریڈی ضلع سے ذوالفقار بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بعد میں شریک ہونے والا شخص نماز جنازہ کو کیسے کنٹینیو اور مکمل کرے گا۔ یعنی ایک بات سمجھیں، ان کہنے کا مقصد یہ ہے سائل کا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور چند تکبیر چھوٹ گئی ہے تو اب نماز جنازہ میں شامل ہوگا یا نماز چھوڑ دے گا؟ اگر شامل ہو جائے گا تو کس ترتیب سے، کس پروسیس سے وہ نماز جنازہ کو مکمل کرے گا؟ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ انسان کو مرنا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو جائے، ہم ہو یا آپ ہو، بڑا ہو یا غریب ہو، بھنگی ہو یا ماسٹر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عابد ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جس طرح بھی انسان ہو، ہر انسان کو موت مزہ چکنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت مزہ چکنا ہے۔ اب رہی بات موت سے پہلے، اگر موت آنے سے پہلے موت کے بعد کی جو مرحلہ ہے اس کی ہم اب تیاری کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے جو آنے والا وقت ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ وہ سب سے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبر میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو آنے والی جتنی منزلیں ہیں سب میں وہ کامیاب ہوتا رہے گا۔ قبر کی پہلی منزل اس میں اگر پھنس گیا تو آنے والی جو منزل ہے اس میں بہت سختی کے ساتھ اور مشقت کا گزارنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان اور سہل فرمائے، آمین۔ تو اب رہی بات کہ نماز جنازہ، کوئی اگر نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنی چاہیے۔ مسلمان حقوق ہیں، ان میں سے چند حقوق ہیں، 7-8 حقوق ہیں، ان میں سے چند حقوق بیان فرماتا ہوں، اس کے بعد مسائل بتاؤں گا کہ مسلمان کا حقوق کیا ہے۔ اگر وہ دعوت کرے، دعوت کو قبول کرے، حدیث میں آتا ہے دعوت کرے، دعوت میں قبول، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عادت کے لیے، پرسان حال کے لیے اس کے بعد جائے اور پوچھے، خیریت پوچھے اس کے لیے۔ اور اس سے کوئی اگر چھینکتا ہے وہ تو چھینک کا جواب دے، سلام کرتا ہے سلام کا جواب دے۔ اور اسی طرح اگر وہ مر گیا ہے تو دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے نماز جنازے میں شریک۔ یہ جو نماز جنازہ شریک ہونا یہ مسلمان پر حق ہے، ہمارا حق ہے، صرف کھانے پینے اور دعوت کا حق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کا درجہ کیا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ اس کی مغفرت دعا کرنی چاہیے۔ اب رہی بات اگر انسان انتقال ہو گیا ہے تو نماز جنازہ ہم جو پڑھیں گے کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے 2 قران ثواب ملے گا، 2 قران ثواب ملے گا، ایک 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک ہے نماز جنازہ پڑھنے کا اور ایک مٹی دینے کا۔ کوئی اگر 2 میں سے ایک کر دی، بہت سے حضرات شکایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھتا ہے یا پتلے گلی سے چھٹ ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کرنے چاہیے میرے بھائی۔ 2 ثواب ہے، 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، دونوں لے کر جائیں۔ کل قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے ہمارا ترسیں گے۔ بیوی ہے، بال بچہ ہے، گھر باری ہے، دھن و دولت ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، خود کا اعمال خود دینا پڑے گا۔ اسی لیے کوئی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، عبادت کو لذت کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نماز جنازہ کوئی پڑھتا ہے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملیں گے۔ اب رہی بات کوئی اگر نماز جنازہ میں اب آ رہے ہیں اور چند تک بھی چھوٹ گئی ہے، جیسے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، وقتیہ جو نماز ہے، 5 وقت نماز ہے یا جمعہ کی نماز ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس کا ترتیب ہے کہ بھائی اگر نماز چھوٹ گئی تو اسی پروسیس سے کرنا چاہیے۔ تو نماز جنازہ میں کیسے کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ 2 تکبیر 3 تکبیر چلی گئی ہے، اب کیا کرتے ہو؟ نماز چھوڑ دیتے، چلو بھائی ختم ہونے والا چھوڑ دو یار، نہیں میرا بھائی، نہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ جس حال میں آپ نماز جنازہ شریک ہوئے اسی حال میں سلام سے پہلے حاضر ہو رہے نا، اب حاضر ہو جائیے۔ نماز جنازہ میں سلام پھرنے سے پہلے اگر آپ موقع مل رہا ہے اب شامل ہو جائیے۔ اب کس پروسیس سے کرنا ہے وہ پروسیس سمجھیے۔ سب سے بڑی یاد رکھیے نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، ایک ہے قیام کرنا اور 4 تکبیر کا پڑھنا۔ کتنے تکبیر؟ 4 تکبیر پڑھنا ہے، اور 5واں تکبیر سلام فرد امام صاحب ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور نماز جنازہ مستقل ویڈیو ڈالا ہوں، آپ دیکھنا چاہے جا کر دیکھ سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن کا لنک ڈال دیا، ہم جا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بتانا ہے، اب یہ مسئلہ سمجھنی ہے کہ اگر کیسے شامل ہونا ہے۔ آپ کیا کریں، نماز جنازہ سلام سے پہلے آپ داخل ہو گئے، اب داخل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو گئے کتنی تکبیر چل رہی ہیں، کتنی تکبیر میں ہم شامل ہوئے۔ آپ کو دور سے وضو کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، آپ دوڑتے ہوئے آنے کے بعد آپ کو معلوم چلا کہ یہاں 2 تکبیر ہو چکی ہے اور 2 تکبیر باقی ہے۔ تو پہلے تکبیر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر میں کیا کرتے ہیں؟ اگر بالغ مرد عورت ہے تو بالغ مرد عورت دعا پڑھتے ہیں، اور اگر نابالغ بچہ بچی ہے تو نابالغ بچہ بچی دعا پڑھتے ہیں۔ اب رہی بات آپ نے شامل ہو کیا، پہلے تکبیر دوسری تکبیر کے بعد اب 2 تکبیر باقی ہے، یعنی 1 تکبیر پڑھنے کے لیے، تو اس تکبیر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا پڑھیں۔
یعنی دو تکبیر ہو چکی، تیسری تکبیر کیا ہے؟ بالغ مرد عورت نماز جنازہ ہے تو بالغ مرد اور دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخر، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد امام صاحب کا سلام، اب چوتھی تکبیر امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ تو سلام نہیں پھیرنا ہے آپ کو، امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ بھائی نماز جنازہ جو میت ہے کھاٹ ہے، اٹھانے سے پہلے دونوں دعا میں پڑھ لوں گا، درود شریف ثنا اور درود شریف پڑھ لوں گا، آپ فٹافٹ پڑھ لیں۔ لیکن آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں اگر پڑھنے جاؤں گا تو نماز جنازہ جو میت کھاٹ ہے وہ آدمی اٹھا لیں گے، تو صرف آپ کو جتنی تکبیر چھٹی ہوئی ہیں اتنی تکبیر آپ اللہ اکبر بول لیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہ آپ مٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح 5 وقت نماز میں رکعت چھٹ جاتی ہے، جو چیزیں چھٹی ہیں، 2 رکعت چھٹی ہو، 1 رکعت چھٹی ہو، وہی آپ کو آخر میں شامل کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز جنازہ میں بھی جو تکبیر چھوٹ گئی ہے اور اس تکبیر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آخر میں میت کے اٹھنے سے پہلے آپ کو یقین ہے تو پڑھ لیں، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو صرف آپ تکبیر کریں اور نماز جنازہ کو مکمل کر دیں، سلام پھیر لیں۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے، آپ کو یقین ہے کہ 3 تکبیر چھوٹ گئی ہے، آپ سلام سے پہلے بھی اللہ اکبر تکبیر تحریم باندھے اور امام سے سلام پھیر دیے، تو آپ کو اس جگہ پر بھی دیکھنا ہے کہ میں اگر دعا پڑھنے جاؤں، ثنا ہے، درود شریف ہے اور بالغ اگر میت ہے تو اس کا دعا، نابالغ بچہ بچی تو اس کی دعا پڑھنا چاہے تو کیا ہوگا، جو کھاٹ اٹھا لیں گے میت کو اٹھا لیں گے، اٹھانے سے پہلے آپ اگر پڑھ سکتے ہیں سپر فاسٹ ایکسپریس کے ساتھ تو آپ دعا کو پڑھ لیں، لیکن اگر 99.99% ہو کے نہیں پڑھ سکتے آدمی، یہ یقین چیز ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، صرف جتنی تکبیر چھٹی ہے اتنی تکبیر پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں، نماز رد ہو گئی۔ لیکن اس سوچ سے نماز چھوڑ دینا اور غفلتی میں کہ بھائی ایک تکبیر تو نماز کھڑی ہو گئی ہے، نہیں شامل نہیں ہونا یار، بس سلام پھرنے والا 3 تکبیر ہو گیا ہے، 4تھا تکبیر شامل نہیں ہو سکتا یار، تو چھوڑ دو، ایسا غلط نہیں کریں۔ میں نے پروسیس بتا دیا، طریقہ بتا دیا، اس کا عمل کریے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب ملیں گے اور اجر عظیم سے نواز جائے گا۔ امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، اگر نہ سمجھ میں آیا تو نمبر دیا ہوا ہے 9064005589 پہ کال کر آپ مسئلے کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔